حضرت امام علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ فرض عبادت کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ اے انسان، اگر تجھے یہ معلوم ہو جائے کہ سجدے کے دوران تجھ پر کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہے تو کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے گا۔ اپنی قسمت پہ وہ روتا ہے جو سجدے میں نہیں روتا۔ نماز پڑھنے کے دوران تمہاری کیفیت ان دو میں سے ایک ہونی چاہیے، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا پھر اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب لوگ کسی کو پسند کرتے ہیں تو اس کی برائیاں بھول جاتے ہیں، اور جب کسی سے نفرت کرتے ہیں تو اس کی ساری اچھائیاں بھول جاتے ہیں۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ گار سے نہیں۔ شاید تمہاری محبت میں آ کر وہ گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ وہ گناہ جس کا تمہیں رنج ہو، اللہ کے نزدیک اس نیکی سے بہتر ہے جس سے تم میں غرور پیدا ہوتا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اس طرح بنا لو کہ مر جاؤ تو تمہارے لیے رویا کریں، اور زندہ رہو تو تمہیں ملنے پسند کریں۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ جو شخص ہمیشہ تمہارا بھلا چاہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے باعث فکر ہے۔ کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورتوں کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کی عنایت ہے۔ کوئی گناہ لذت کے لیے مت کرنا، کیونکہ لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہ جائے گا۔ اور کوئی نیکی تکلیف کی وجہ سے مت چھوڑنا، کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی، نیکی باقی رہ جائے گا۔ تنہائی میں گناہ سے بچو، کیونکہ اس کا گواہ خود اللہ تعالی ہوتا ہے۔ اے ابن آدم، جب گناہوں کے باوجود اللہ کی نعمتیں مسلسل تجھے ملتی رہے تو ہوشیار ہو جانا کہ تیرا حساب قریب اور سخت ترین ہے۔ جس نے کسی کو اکیلے میں نصیحت کی اس نے اسے سنوار دیا، اور جس نے کسی کو سب کے سامنے نصیحت کی اس نے اس کو مزید بگاڑ دیا۔ لوگ پیار کے لیے ہوتے ہیں اور چیزیں استعمال کے لیے۔ بات اس وقت بگڑ جاتی ہے جب چیزوں سے پیار کیا جائے اور لوگوں کو استعمال کیا جائے۔ اعتبار اور پیار دو ایسے پرندے ہیں، اگر ان میں سے ایک اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے۔ یہ دنیا کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف اور بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ اگر دنیا میں سکون ہوتا تو اللہ کو کیوں یاد کرتے؟ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو ڈوب جاتی ہے۔ دنیا میں بہترین انسان وہ ہے جس کے لیے کوئی رویا کرے، بدترین انسان وہ ہے جس کی وجہ سے کوئی رویا کرے۔ اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو یہ مت سوچو کہ وہ کتنا بے وقوف تھا، بلکہ یہ سوچو کہ اس کو تم پر کتنا اعتبار تھا۔ اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ تمہارا رزق اللہ کے پاس سے ہے تو پھر رزق کی نہیں اللہ کی تلاش کرو جس کے پاس تمہارا رزق ہے۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ دن کو رزق تلاش کیا کرو اور
رات کو رزق دینے والے کو تلاش کیا کرو۔ اگر رزق عقل اور دانش مندی سے ملتا تو جانور اور بے وقوف زندہ ہی نہیں رہتے۔ جھوٹے کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اس کے سچ کا بھی کوئی اعتبار نہیں کرتا۔ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا، سب سے زیادہ گناہگار چیز جھوٹ بولنے والی زبان ہے۔ تمہارے نفس بہت قیمتی ہے، اسے جنت سے کم کسی قیمت پہ مت بیچنا۔ تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے، اپنے نفس کو کبھی اس سے کم قیمت میں نہ بیچنا۔ سب سے زیادہ قریب اور بڑا دشمن اپنا نفس ہے۔ جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگے تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ کسی کو تم چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے۔